السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ تنزيل من رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برخا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے
کہ ماہ جمادی الثانی دا اج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور اللہ پاک دی توفیق دے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اج 13واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس بات نو بیان کر رہا سا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام نو قبول کیتا، نبوت دا 6واں سال اور ماہ ذوالحجہ دا مہینہ اور آخری ایام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے اسلام قبول کرن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت اور شرف دے نال نوازیا کہ ہن مشرکین مکہ دے سرداراں دے اندروں ایک سردار ہے جنہیں اسلام بھی قبول کر لیا ہے، لیکن اس سے نال مکے والے دا ظلم اور زیادتیاں اور ظلم دے اندھیریاں دے اندروں ایک اور سورج جڑا ہے وہ نما ہویا اور اسلام دے اندر داخل ہویا، جس طرح کہ پورے مکے والے نو غم اور مشرکین مکہ دے سرداراں دی پریشانی دا سبب بنیا، اور اللہ پاک نے اسلام نو اس دے نال عزت عطا کیتی ہے، شرف عطا کیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاواں اندر ایک اللہ پاک دے کے دعا کر دے، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک ابی جہل او عمر بن الخطاب۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، اے اللہ اسلام نو عزت عطا کر، اللہ اسلام نو بلندیاں عطا کر، اللہ اسلام نو شرف عطا کر۔ اللہ دو ہی سردار نے، اینا دوواں دے اندروں ایک سردار اسلام نو دے دے، اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، اللہ اینا دوواں جناب سرداراں دے اندروں، اینا دوواں جناب بہادراں دے اندروں اللہ ایک اسلام نو بہادر عطا کر دے، اللہ اسلام نو اودے نال عزت دے دے، اللہ اسلام نو اودے نال وقار دے دے۔ آئیے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز کہ اللہ پاک دے کے دعا کرنا اور اس بات دا اقرار کرنا، اللہ جیڑی چیز تینوں پسند ہے مینوں عطا کر دے۔ اللہ اگر عمر بن ہشام پسند ہے اسلام نو عطا کر دے، اگر اللہ عمر بن خطاب پسند ہے تے اسلام نو عطا کر دے۔ آئیے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا دے اندروں اے بھی سبق ملتا ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ جیڑی چیز تینوں پسند ہے مینوں عطا کر دے، اللہ میری خواہش ایس چیز دی بھی ہے، اللہ ایس چیز دی بھی لوڑ ہے، اللہ فلان چیز دی بھی لوڑ ہے، اللہ جیڑی اے اندروں پسند ہے تو مینوں عطا کر دے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں رب دی پسند ذرا رکھ کے ویکھ، کدی دنیا اندر پریشانی نہیں آئے گی،
پھر میرا رب او عطا کرے گا جو میرے رب نو پسند ہے۔ بعض دفعہ انسان کرائے اتے رہندا ہے، دعا کردا ہے اللہ مینوں اپنا گھر دے دے، پاویں چھوٹا جا ہی دے دے۔ نہیں بھائی، اللہ مینوں او گھر عطا کر جیڑا تینوں پسند ہوئے۔ ایسی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ دی رضا دے اوپر فیصلے نو رکھنا، پھر دیکھنا کہ اللہ پاک تیرے واسطے پسند کی کردا ہے، اللہ پاک تینوں کس طرح عزت دے نال نوازے۔ آئیے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے نے، اللہ اسلام نو عزت دے، اللہ اسلام نو شرف دے، اللہ اسلام نو مقام دے، اللہ اسلام نو بلندیاں دے۔ عمر بن حشام دے نال یا عمر بن خطاب دے نال؟ آئیے میں اپنی بات نو شروع کرنا۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اعلان نبوت تو پہلا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بت خانے دے اندر رات گزار رہے نے۔ ایک مشرک آیا، انہیں بچڑا ذبح کیتا اور ذبح کرن تو بعد جناب اس دے خون ایک برتن دے اندر ڈالیا۔ برتن دے اندر ڈالن تو بعد جناب اس بت دے سر دے اتے اس نے خون گرانا شروع کر دیتا اور اس بت دے اندر آواز آئیے، یا جلیجو یا جلیجو، او میرے دشمن، او اپنی جان دے دشمن کی کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی آواز آئی، او خون ڈالن والا بھی دوڑ گیا، باقی لوگ بھی دوڑ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحیح البخاری کہندے سارے ڈر کے دوڑ گئے، پر میں نہ دوڑیا، میں کیا دیکھا آواز کیسی آ رہی ہے۔ انہیں پھر آواز دیتی، یا جلیجو، اے اپنی جان دے دشمن، فصیحن بلیغن، ایک نوجوان آئے گا جڑا بڑا فصیح ہوئے گا، بڑا بلیغ ہوئے گا، اخلاق دا بڑا اچھا ہوئے گا، وہ دعوت دے گا لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں ایک کلمے سنے زندگی دے اندر پہلی دفعہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہندے میرے جملے ذہن دے اندر نے، چند دن تو بعد پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دی پہاڑی صفا دے اتے آپ نے اعلان کیتا، فقولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ جناب اے ایسا نوجوان، اخلاق بھی ہے بڑا اعلیٰ، امانت دار، دیانت دار اور باوقار، جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، لیکن ہجے میرے دل دے اندر کفر ہے، اسلام دا نام و نشان نہیں۔ اس اعلان دا رد میں بھی کیتا، میں بھی جناب یہ سارے مشرکین مکہ دے سردار جس طرح ظلم مسلمانہ اتے کر دے، عمر کہندے اوویں میں بھی ظلم کردا، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا آج تک کسی نے ظلم سنیا؟ کیوں جی سنیا نہیں؟ کیونکہ وہ ہے ہی ساڈے نے۔ کیوں جی اسلام چ آگے نے ظلم تے ابو جہل دا بیان کرنا ہے، عتبہ تے شیبہ دا بیان کرنا ہے، بنو امیہ دا بیان کرنا ہے۔ جڑا ساڈا اپنا ہوئے او دے ظلم، بلکہ رب او دے ظلماں بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ آئیے میں اپنی بات شروع کرنا چاہنا، قرآن پاک پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ اور آخری ایام نے نبوت دا 6واں سال ہے،
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن اسلام کی قبول کیتا ہے ٹھیک 3 دن بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول کیتا ہے اور دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے نے 6واں سال ذوالحجہ دے ایام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ مشرکین مکہ بھی ظلم کرتے جا رہے نے موی مسلمانہ تے ظلم کرتا جا رہے ہیں اور ظلم کرن تو بعد جدو ظلم دی اگ ٹھنڈی ہوندی میں سوچن تے مجبور ہو جاندہ کہ یار اے جنہ کلمہ پڑھیا ہے نہ انہوں کوئی نوکری مل دیئے نہ کوئی سیٹ مل دیئے نہ تنخواہ مل دیئے نہ کوئی لالچ ہے انہیاں سزاواں دین تو بعد بھی اسلام نو چھڑن واسطے تیار نہیں کہندے میں ایک دن ارادہ کی تھا رات دا ٹائم ہویا میں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے چھپ گیا کہ آج میں دیکھنا ہے کہ اے جڑا سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیسا کلام پڑھ جائے آئیے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب ثمود وعاد بالقاریہ جناب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے آپ بیت اللہ دے اندر داخل ہون تو بعد جناب آپ نے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر پڑھن تو بعد حمد و ثنا بیان کی تھی حمد و ثنا بیان تو کرن تو بعد آپ نے سورۃ فاتحہ دی تلاوت کی تھی سورۃ فاتحہ دی تلاوت کرن تو بعد آپ نے سورۃ حاقہ دی آیات پڑھنیاں شروع کی دیا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب ثمود وعاد بالقاریہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میرے دل اندر جناب بت کھانے والا واقعہ ہے اسلام دیا شوامت میرے دل اندر ہے سن پر کفر بڑا غالب سی لیکن میں سوچنوں تے گباز کا مجبور ہو جاندہ ہے کدی اسلام دے بارے سوچدا ہے کدی جناب مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار ساڑھے عزیز و قارب کدی میں اپنی برادری دا سوچدا ہے کہ میں اپنی برادری نو چھڑا ہے کہ میں وڈے آدھا دین چھڑا ہے کہ میں دادیاں پڑھ دادیاں دی نافرمانی کرا ہے تے انہ دی نافرمانی کر کے میں کیویں اسلام نو قبول کرا کہندے جدوں بیت اللہ دے اندر آپ نے تلاوتاں شروع کی دیا ہیں جناب سورۃ حاقہ پڑھ دے جا رہے نے پڑھ دے جا رہے نے آپ پڑھ دے جناب پڑھ رہے نے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم جدوں پوری کائنات دے امام تلاوتاں کر دیا جناب اس آیات دے اتے پہنچے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ میں کہ یار ایک سے شاعر دا کلام ہو سکتا ہے جملے برابر آ رہے نے جناب وزن در وزن آ رہے ہیں کوئی جملے دا گا پیچھا نہیں ہو رہا ہے آقا کائنات پڑھتے جا رہے نے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یغض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون فرمایا میں جملے سنتا جا رہے ہیں میں تلاوتاں سنتا جا رہے ہیں جملے نال جملے ملتے جا رہے ہیں
پر میں بیت اللہ دے اندر چھپیاں تے پوری کائنات دے امام ہے. یار کیسا منظر ہوئے گا ہے کہ رب دا کلام ہوئے تے مصطفیٰ دی زبان ہوئے. یار رب دا کلام ہوئے تے مصطفیٰ دی آواز مبارک ہوئے. میں کہنا کیسا منظر ہوئے گا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اے میں منظر سنتا جا رہے ہیں تے میں جناب اپنے ذہن اندر سوچ رہا بہت ہی وڈا شاعر ہے. یار شاعری دی کمال کردا جا رہا ہے اور جملیاں نال جملے ملدے جا رہے نے, باتاں نال باتاں ملدیاں جا رہی نے. یار کمال دا شاعر ہوئے گا ہے. جناب آپ قرآن پاک پڑھ رہے نے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. میں جدو نبی علیہ السلام دیئے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دیا جدو اے جملے پڑھے نے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. میں کہ یار کیسی عجیب گل ہے. بیت اللہ ہے اللہ پاک دا گھر ہے. میں اللہ پاک دے گھر دے اندر چھپ کے بیٹھا ہے تے مسلمانہ دا رہنما تے مسلمانہ دا پیغمبر تے رسول قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہا ہے. میں اپنے دل اندر سوچ رہا کمال دا شاعر ہے. یار کیویں شیراں دے نال شیر جوڑدا آ رہا ہے. بھلا میرے دل دیاں گلاں اینوں کون دس سکدا ہے؟ میرے دل دیاں تمنا ایدے تک کون پہنچا سکدا ہے؟ انہیں میرے دل دیاں گلاں دا مینوں جواب دے چھڑیا ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یار انہیں میرے دل دیاں گلاں تے پانی پھیر چھڑیا ہے, میرے دل دیاں تمنا تے پانی پھیر چھڑیا ہے. میں کیا شاعرانہ کلام ہے پر انہیں کیا شاعرانہ کلام نہیں جے. کہندے پھر میں سوچیا کہ کاہن ہون گے, کاہنا دا کم کی ہوندا ہے دل دیاں گلاں جاننا ہے. کاہنا دا کم کی ہوندا ہے اللہ پاک دی طرفوں پیغمبر تے وہی آئے تے انہوں چرا کے لوگاں تک پھیلانا ہے. کہندے میں کیا ہو سکتا ہے بہت بڑا کاہن ہوئے. یار شاعر نہیں اے تے کاہن دل دیاں گلاں جاندا ہے. کہندے آپ نے پڑھیا والا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آپ قرآن پاک پڑھ دیا کہندے ایک کسے کاہن دا کلام نہیں جے. او یار ایک کسے شاعر دا کلام نہیں جے. یار ایک کسے کاہن دا کلام نہیں جے. یار ایک کسے شعر و شاعری کرنے والے دی شعر و شاعری نہیں جے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں سوچا اندر پڑ گیا ہے یار اے شاعر بھی نہیں اے جناب زمانہ شاعرانہ ہے. یار اے کاہن بھی نہیں, کاہنہ دا بڑا روج ہے. یار اے پھر کیڑی چیز ہوئے گی؟ پوری کائنات دے امام نے اگلی آیت پڑھی ہے, فرمایا تنزیل من رب العالمین. اے اللہ دا کلام ہے اور میرے پائیو اے شاعر بھی نہیں, اے کاغن بھی نہیں. اے میرے رب نے اسلام جناب اسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین. اے میرے رب نے کلام نازل کیتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے میرے دل کھچ لگی اے عمر تو رب دے کلام تو دور ہو جائے. اوے عمر تینوں رب ہدایت دینی. او یار تو بت خانے دے اندر جائے تے بت بول کے آکھے لا الہ الا اللہ. ایک نوجوان آئے گا جان دیا دشمن ہے, بڑا فصیح تے بڑا بلیغ ہوئے گا ہے, او دا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے, او گفتگو بھی بڑی اچھی کرے گا ہے, او دا زمانے دے اندر معاشرے دے اندر ایک وقار ہوئے گا ہے, ایک عزت ہوئے گی. اے عمر کیڑیاں سوچاں در پہ آئے,
وہی بندہ ہے جنہیں دعوت دیتی ہے لا الہ الا اللہ، وہی بندہ ہے جڑا رب دا کلام بیت اللہ دے اندر پڑھدا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں چوری بیت اللہ دے اندروں نکلیا ہے، میں اپنے گھر دے اندر گیا تے میں بڑا غور و فکر کیتا ہے، میں سارے غور و فکر کرن تو بعد اس بات اتے پہنچیا ہے کہ یار جڑا اسلام ہے اللہ پاک دی نعمت ہے، یار جڑا اسلام ہے اللہ پاک دی رحمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دین جڑا اللہ پاک دی نعمت ہے، آئیے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہیں دینے میں پھر صبح ہوئی جناب دن چڑھیا ہے، میں چند ساتھی نہ لے تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دارت اندر پہنچیا۔ دوسری علماء دے کوئی اکثر سنیا ہوئے گا کہ سیدنا عمر بن خطاب تلوار لے کے نکلے کہ نعوذ باللہ میں آپ نو قتل کر دیاں گا، رستے اندر ایک بندہ ملیا، انہیں کیا تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا، تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، او دا رخ موڑیا ادھر چلے گئے، بھی ایسی کوئی بات نہیں، اسلام دے اندروں نہیں ملدی، حقیقت ہے وے۔ صحیح البخاری پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم دے اندر آپ موجود نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دروازہ کھڑکایا، دار ارقم دا ہے، جناب ایک صحابی نے دروازے تھانی ویکھیا، کون ہے؟ ویکھیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونے ہیں اے عمر بن خطاب دروازے اتے کھڑے نے، سیدنا امیر حمزہ تازہ تازہ اسلام قبول کیتا ہے، کہنے لگے دروازہ کھول دیو، جے خیر نہ لائے تے خیر ملے گی، جے کسے برے ارادے نہ لائے تے امیر حمزہ دی تلوار جواب دے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دروازہ کھولیا تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں یار ملنا کنجے، پتہ ہی نہیں سلام کنج کرنا ہے، کوئی علم نہیں۔ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائیاں سی، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت دے دے عمر بن شام دے نال، یعنی کہ ابو جہل دے نال، یا اللہ اسلام نو عزت دے دے عمر بن خطاب دے نال، اے رب بھیجے آئی تے مصطفیٰ کھلوں پہنچے آئے، آپ نے جناب انہاں نو پکڑ کے تھوڑا جا ہلایا ہے، ہلان تو بعد نوری کائنات امام نے دعا فرمائی ہے، اللہ عمر دا سینہ کفر تو پاک کر دے، اللہ عمر دا سینہ حسد تو پاک کر دے، اللہ کفر دیاں بیماریوں تو عمر دا سینہ پاک کر دے، اللہ کفر نو جناب عمر تو دور کر دے۔ پوری کائنات امام دعا فرمائیاں ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہیں، سونیا میں عمر بن خطاب بن کے نہیں آیا، میں تے تواڈا غلام بن کے آیا، میں تواڈا غلام بن کے آیا، سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ لا جی اسلام نو اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا کر دی، اللہ پاک نے اسلام نو ایک اور سردار عطا کر دیتا ہے۔ آئیے ہن میں دسنا چاہنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا ہے، اللہ پاک نے جرت بھی عطا کی دی ہے، اللہ پاک نے سرداری بھی عطا کی دی ہے۔ مکے اندر خاندان بھی بڑا عظیم ہے، خطاب جڑا ہے بھی بڑا عظیم آدمی ہے، خطاب بھی ایک بہت بڑا سردار ہے، لیکن عمر بھی ایک بہت بڑا سردار انہاں دا بیٹا باوقار بندہ ہے۔ جناب دار ارقم اندروں نکلے، نکل کے جا کے سب تو پہلا ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا، دروازے اتے آئے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا
عمر بن خطاب نے دروازہ کھولیا، فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، فرمایا کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ناتا نہیں جے، ختم ہر چیز ممیاج اسلام قبول کر لیا ہے جناب۔ اس تو بعد ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداران دے دروازے کھڑکائے، کھڑکا کے اطلاع دیتی ہے میں اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ اعلان کر رہے نے، جدو آپ نے اعلان کیتا آپ اپنے گھر دے اندر آئے نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جدو ابو جی گھر دے اندر آئے مشرکین مکہ دے سردار سارے مل گئے، انہوں نے اپنی عوام نو کٹھیاں کیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا گہراؤ کیتا ہے، گہراؤ کرن تو بعد ہن ابو جہل کہندا ہے اے عمر بن خطاب تیری موت ہے، اسی تینوں زندہ نہیں چھڑنا ہے۔ مشورہ کی ہویا ہے جی آج عمر بن خطاب نو رستے اندروں نہ ہٹایا ہے پھر اسلام پھیل جائے گا ہے، لہذا اس موت نو ایتھے ہی دبانا ہے، اینو ایتھے ہی ختم کرنا ہے۔ جناب اس طرح دے اعلان کیتے جدو اعلان ایک مکے دا چودھری ہے جیدہ نام ہے وعاص بن وائل سہمی، اے جناب مشرکین مکہ دا بہت بڑا سردار ہے، با اثر سردار ہے، اے دے تک بعد پہنچی، اے دوڑیا ہے عمر بن خطاب دے نال سرداری والا بھی تل لگے، تاجر ہون دے ناتے دے نال بھی تل لگے، سردار ہون دے ناتے دے نال بھی تل لگے۔ آپ دروازے اتے آئے عمر بن خطاب دے نال کلام کیتا، مسئلہ کیے اے سارے تیری جان دے دشمن کیوں بن گئے نے؟ سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے میں چودھری صاحب اسلام قبول کیتا ہے، میں کی کیتا ہے؟ اسلام قبول کیتا ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی انہاں دا میں قتل نہیں کیتا، کوئی انہاں دا خون نہیں بہایا، کوئی چوری ڈاکہ نہیں ماریا، کوئی استہ نہیں لٹیاں، بلکہ میں تے اس اسلام دے اندر آ گیا جس اسلام نے ہر کسی دی بیٹی نو عزت دیتی ہے، میں تے اس اسلام دے اندر آ گیا ہے جس اسلام نے ہر کسی نو امن دیتا ہے، امن۔ جناب آس بن وائل سہمی نے جدو باتاں سنیا ہے، آس بن وائل سہمی کہنے لگا ہے او مکے والے آج تو بعد عمر بن خطاب میری مان اندر ہے، چل جو اے میری مان دے اندر ہے۔ ادو مان دا بڑا حیا ہوندا سی، ادو ایمان رکھی جاندی سی کہ اس بندے دی ضمانت ہے، فرمایا چلے جاؤ میری ایمان دے اندر ہے۔ جے اس بعد کوئی وعدہ کاٹا کردا انج سمجھو کہ آس بن وائل سہمی نال جناب جنگ چھڑ گئی ہے، جناب سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر پہنچ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اپنے گھر دے اندروں نکلے، دار ارقم دے اندر پہنچے، جدو دار ارقم دے اندر پہنچے آپ نو ساری بات سنائی تے کہن لگے سونیا میں اسلام دے اندر آ گیا، ہن اللہ پاک دی باتاں کنج کرنیاں نے، سونیا میں کفر دے اندر ساں بتاں کے ڈگدا پھردا ساں، سونیا بتاں دے کے میں نظروں نیازاں دیندا پھردا ساں، مینوں ہن علم نہیں بت چھڈ کے اسماناں والے دی عبادت کنج کرنی ہے، سونیا مینوں دسو کنج عبادتاں کرنیاں نے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، نماز، فرمایا اللہ دے پیغمبر جی نماز پڑھیے بیت اللہ دے اندر، میں ایک دن تھانوں اوتھے نماز پڑھدیاں ویکھیا، میں تھانوں قرآن پاک پڑھدیاں ویکھیا ہے، میں تہاڈا قرآن پاک سنیا تے میں کلام سنیا رب دا ہے، سنیا تے تارے ارکم اندر چھوٹی جی جگہ دے تے نہیں سونیا ہن عمر آ گیا ہے تے ہن چھپ گئی باتاں نہیں ہونیاں، ہن سونیا یا عمر رہ گا یا پھر مشرکین مکہ دے سردار رہن گے، ہن کچھ نہ کچھ ضرور ہوئے گا۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب سیدنا عمر بن خطاب نے مجبور کیتا، سونیا ہن دعوت و تبلیغ دا مرکز ابن جناب ارکم نہیں بلکہ
بیت اللہ ہے اللہ پاک دا کارے ہون جناب دعوت و تبلیغ دا مرکز بیت اللہ ہوئے گا ہے اللہ پاک دی عبادت کرنے واسطے جناب بیت اللہ ہوئے گا ہے ارکم دار ارکم دے اندر نہیں ابن ارکم نو بھی نال لو بیت اللہ دے اندر چلیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ جو بڑے سن انہاں نے جناب صحابہ اکرام دی تقسیم کی تھی ادھے صحابہ اکرام دی ایک ٹولی بنائی ادھے صحابہ اکرام دی ایک ٹولی بنائی دار ارکم دے اندر ادھے دا امیر بنا چھڑے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھے دے امیر آپ بن گئے فرمایا ایک قافلہ پیغمبر دے سجے ہوئے گا ایک قافلہ کھبے ہوئے گا آج اس طرح بیت اللہ دے اندر داخل ہونا ہے جناب ترتیب لائی ہے بسار دے اندر نکل آئے جناب بیت اللہ نو چلنا شروع کر دیتا ہے عمر بن خطاب کہنے لگے وہ ہے کوئی بندہ جیڑا جناب اپنی والدہ نو بیوہ کرانا چاہے ہے کوئی بندہ جیڑا جناب یتیم بننا چاہے ہے کوئی بندہ جیڑا اپنے بیٹے قتل کرانا چاہے ہے کوئی بندہ جیڑا اپنی بیوی نو بیوہ بنانا چاہے اس طرح اعلان کیتا ہے سیدنا عمر بن خطاب دا پورے مکے اندر لہن پھیل گیا ہے ہر بندہ اپنے گھر دے اندر سکون نال بیٹھ گیا ہے اللہ پاک نے اسلام دی طاقت دیتی ہے اللہ پاک نے ایمان قوت دیتی ہے اللہ پاک نے عزت وقار دیتا ہے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے اللہ پاک نے عزت عطا کرنے واسطے عمر بن خطاب دا انتخاب کیتا ہے اللہ پاک نے لعنتاں واسطے اللہ پاک نے ساری زندگی دی ضلالت واسطے جناب ابو جہل نو پسند کر لیا ہے ابو جہل نو جہلاں دا باپ بنا دیتا ہے عمر بن خطاب نو مومناں دا امام بنا دیتا اے جے اللہ پاک دی حکمت ہے اے جے اللہ پاک دی رحمت ہے آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دے اندر لے کے آ گئے ہن بیت اللہ دے اندر نے میں قربان جاواں جدوں اللہ پاک نے کفر تو سینہ پاک کیتا ہے اللہ پاک نے حسد تو سینہ پاک کیتا ہے اللہ پاک نے نجاست تو سینہ پاک کیتا ہے اور دنیا کے نادے لوگوں آج کوئی بندہ مسجد بنائے تے مسجد دے اندر نمازی لے آئے ساری زندگی اس بات دا اعلان کردا ہے یار فلاں بندہ اس مسجد دا نمازی ہاں ہاں یار نمازی ہے فرمایا انہوں میں لے کے آیا سا اس مسجد دے اندر ساری مسجد دے نمازی نے مقبول صاحب جناب ڈاکٹر اسلم صاحب فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں دی قبر اُتے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے جدوں بھی بیٹھنا آکھنا مقبول صاحب ساری مسجد دے نمازی مقبول صاحب مسجد دا نظام چلاندے نے انہوں نے کہنا قاری صاحب ایسی گل نہیں یہ فلاں جگہ تے نمازاں پڑھدا سی اینو اس مسجد دے اندر میں لے کے آیا ہے اس مسجد دا نمازی میں بنایا ہے اسی طرح دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں حافظ جی فلاں بندہ نماز پڑھنا آیا جی ہاں جی اج میں ننگ دے ہویا کہ ایتھے مسجد دے اندر نماز پڑھو اور دنیا کہنا دے لوگ بندہ اعزاز سمجھدا ہے بندہ فخر سمجھدا ہے کہ یار میرے فلاں بندے دے کہن دی وجہ نال اے نمازی بنیا ہے اے مسجد دے اندر آیا ہے اور دنیا کہنا دے لوگ اس بندے دا کوئی فخر نہیں ہوئے گا جنہیں پوری کائنات دے امام نو دار ارکم چو لے کے بیت اللہ اندر لے آتا ہے یار کیسی شان دے کیسی عظمت ہوئے گی آئیے جناب جی سینہ پاک ہو گیا ہے پھر اللہ پاک دیا رحمتاں کیسی ہوئی ہیں اور دنیا کے نادے لوگوں فخر والیاں باتاں عزت والیاں باتاں وقار والیاں باتاں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نال زندگی گزار رہے نے دوسرے ملکاں اندروں قافلے ہونے ہیں آپ دے نال ملاقات کر دینے ادھے اسلام قبول کر دے کوئی سوال و جواب کر دے کوئی
کچھ وزیر تے مشیر تے سفیر آندے تحقیقاں کر دے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی میرا مشورہ ہے کہ جناب جڑیاں اپنی عورتاں نے ساڈیاں ماواں نے امہات المومنین ساڈیاں بہناں جڑیاں اسلام دے اندر نے تے کفر والیاں عورتاں دا تے اسلام والیاں عورتاں دا کچھ نہ کوئی فرق ہونا چاہیے اللہ دے پیغمبر جی اپنی عورتاں نوں آپ حکم دئیے او پردہ کر کے آیا کرن او پردہ کر کے بازار اندر جایا کرن تاکہ جڑے غیر مسلم نے ویکھن یار آ مسلماناں دی بیٹی جا رہی ہے یار آ محمد عربی دی غلام جا رہی ہے آ یار محمد عربی دی بیٹی جا رہی ہے آ جناب محمد عربی دی جناب امہات المومنین ازواج مطہرات جا رہی ہیں آپ نے مشورہ دیتا آپ خاموش نے میرے رب نو اے سینہ کنا قبول ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے اور دنیا کے نادے لوگوں بڑے بڑے دنیا تے فخر ہونگے میں قربان جاواں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو جنہاں نے اسلام نو پردے اندروں باہر کھڑیا ہے جنہاں نے اسلام نو کڑ کے بیت اللہ دے اندر لے کے آندا ہے جدوں آپ نے مشورہ دیتا رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا سونیا حکم دیو ازواج مطہرات نو کے پردہ کرنے حکم دے وہ اپنی بیٹیوں کے پردہ کرنے حکم دے وہ اپنی صحابیات کے پردہ کرنے آئیے سو میں اگے جانا چاہنا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ پاک دے پیغمبر جی اسلام تے نجاساں دور کر دائے اللہ پاک دے پیغمبر جی اسلام تے بندے نو شعور تے عقل دیندا ہے اور دنیا کے نہدے لوگوں سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی شراب پی دیئے عقل معاف ہو جاندی ہے پتہ نہیں چلدا کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے دیکھ دے دنیا اندر شرابی شراب پی کے بازار اندر گالیاں نکال دینے کیونکہ عقل معاف ہے شراب پی کے رستے اندر ڈگ دے پھر دینے شراب پی کے لڑائیاں کر دے پھر دینے شراب پی کے جناب جھگڑے کر دے پھر دینے شراب پی کے ڈاکے مار دے پھر دینے شراب پی کے استان اڑ دے پھر دینے اللہ دے پیغمبر جی جے عقل ہی نہ رہے تے بندہ کی کرے شراب حرام ہونی چاہیے اللہ پاک دے پیغمبر خاموش نے میں قربان جاواں اے عمر بن خطاب جتھے تو لیٹے آئے روزہ رسول دے اندر اللہ پاک تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اللہ پاک تیری قبر نو جنت دا باغ بنائے جہاں مشورہ دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اللہ پاک نے فرمایا سونے شراب حرام کر دے آج تو بعد شراب حرام ہے سیدنا عمر بن خطاب نے مشورہ دیتا ہے مکہ دے بڑے بڑے مشرکین مکہ دے سردار وہ سیدنا عمر بن خطاب تو ڈر دینے اللہ پاک نے اسلام والی جرت عطا کر دی ہے اللہ پاک نے اسلام والی قوت عطا کر دی ہے اللہ پاک نے ایمانی غیرت دے چھڑی ہے آئیے ہن میں تیسری بات کرنا چاہنا ہے ہن بیت اللہ دے اندر نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام غریب صحابہ اکرام ایک سردار ہو رہے جیدہ نا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چاچا جان بھی نے جناب بیت اللہ دے اندر آئے تو کر دیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
آخو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تذکرہ کرنا چاہنا پیغمبر علیہ السلام دے دوسرے نمبر اتے سردار، دوسرے نمبر اتے خلیفہ، دوسرے نمبر اتے روزے رسول اندر سون والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر دیا اپنا چہرہ آسمان والا چکے آئے۔ ایسا چہرہ ہے جہدیاں آسمان تے رب بھی حیاواں کردا ہے۔ بیت اللہ ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک سانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ دی حاضریاں دے، اللہ اپنے بیت اللہ دے اندر عبادت کرنا موقع دے۔ اللہ میں سنے ہیں لوگ پیسے نال نہیں، اللہ تیری رحمت نال پہنچ دے نے، اللہ جننے بھی آئے نے اپنی رحمت نہ لے جا، اللہ مینوں بھی اپنی رحمت نہ لے جا۔ ایک ہی تمنا ہے اتھے جا کے دعاواں کرنیاں نے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مینوں جہنم تو آزاد کر دے، اللہ مینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ جناب ایک ہی تمنا ہے اللہ پاک بیت اللہ دیا حاضریاں دے جڑے گئے نے بار بار دے جڑے نہیں گئے اللہ پاک اپنی رحمت نہ لے جائے۔ آئیے سیدنا عمر بن خطاب اس سے بیت اللہ دے اندر جڑا اللہ پاک دا عظیم کارے ہے، اللہ پاک دا عظمت والا کارے، پوری دنیا تو عظمت تے شان والا کارے، چہرہ آسمانہ والا چکیا۔ اللہ کاش کے مقام ابراہیم نو مصلی بنا دے، مقام ابراہیم نو اللہ مصلی بنا دے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے کہ بندہ مقام ابراہیم دے سامنے کھلو کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے، سونے جڑا بھی بیت اللہ دا طواف کرے، جڑا بھی بیت اللہ اندر معافیاں منگے، جڑا بھی بیت اللہ اندر اپنے آنسو بہائے، جڑا بھی بیت اللہ دے اندر اپنی کالیاں تے غلطیاں تو آنا چاہے، او مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز بیت اللہ دے اندر پڑھے، مقام ابراہیم دے سامنے پڑھے، اللہ بیت اللہ دا طواف بھی قبول فرمائے گا، اللہ پاک گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اپنے بوئے وچ بیٹھ کے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا امرنامہ ہجواں تھی 2 لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا امرنامہ ہجواں تھی 2 لین دے۔ میں مننا اللہ تیرے بوئے وچ میں پھبدا نہیں، جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ نہیں، پر جڑکینا او پر جڑکینا مودا سیدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ دل کر دائے تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ہر چیز چملا، ذرا مینوں ملتزم لاگے کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ خنجواں تھی 2 لین دے۔ آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اسلام نو 2 سردار عطا کرتے نے۔ کنے سردار عطا کرتے نے؟ 2 سردار۔ ہن اسلام دی جڑی دعوت 4 دیواری دے اندر سی، اور جڑی اخلاقیات دی تعلیم 4 دیواری دے اندر سی، عمر بن خطاب دی